اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ سے 3-4 کوسچن کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا مال ضرورت مندوں پر خرچ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال ضرورت مند پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ اسی طرح میرا دوسرا کوسچن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کی روح سے اللہ کا دوست کس کو قرار دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ کا دوست سخی ہوتا ہے، سخاوت کرنے والا۔ اور اسی طرح تیسرا کوسچن ہے میرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے اللہ تعالیٰ کا دشمن کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا دشمن بخیل ہے، بخل کرنے والا۔ تو عزیز طلباء، یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آج کے ہمارے موضوع، آج کا ہمارا سبق کا عنوان ہے بخل۔ سب سے پہلے بخل سے مراد کیا ہے؟ بخل کسے کہتے ہیں؟ تو بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات پر مناسب طریقے سے خرچ کرے اور نہ ضرورت مندوں پر خرچ کرے، بلکہ دولت کو جمع کرنے میں لگا رہے۔ یہ ہوا بخل، یعنی ایک انسان کے پاس دولت بھی ہے، مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اس کی ساری جائز ضروریات پوری ہونے کے بعد بھی اس کے پاس مال و دولت پیسہ بچتا ہے، اس کے باوجود وہ ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا، ایک حاجت مند کی حاجت کو، ضرورت کو پورا نہیں کرتا، بلکہ وہ دولت کو جمع کر کے رکھتا ہے، اپنی دولت کو گن گن کے رکھتا ہے، تو یہ بخل کہلاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، بخل کی مذمت۔ عزیز طلباء، بخل جو ہے یہ ناپسندیدہ صفت ہے، ناپسندیدہ فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی بخل سے بچنے کی انتہائی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، مال جمع کرنے، بخل کرنے اور ہر وقت اسے گن گن کے رکھنا، دولت کا لالچ رکھنا، مال جمع کرنے والے، بخل کرنے والے، ہر وقت اسے گن گن کے رکھنے والوں کی مذمت قرآن مقدس کے اندر کی گئی ہے۔ تو بخل کی مذمت قرآن پاک کے اندر بھی آئی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ ہے، بخل کی مذمت قرآن پاک کی
روشنی میں۔ تو قرآن پاک کی روشنی میں بخل کی مذمت قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یحسب ان مالہ اخلد کلا لینبذن فی الحطمہ۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ عزیز طلباء، آپ اس آیت کریمہ کو میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ یحسب ان مالہ اخلد کلا لینبذن فی الحطمہ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، دولت جمع کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کو رکھے گا اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہوا، دولت کو جمع کرنے والا اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ مال اس کا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ مال اس کا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح مال کو جمع کر کے رکھنے والا، ہر وقت اپنے مال کے اوپر نظر رکھنے والا اور اپنے مال کی ہر وقت گنتی کرنے والا، یہ اس کا خیال ہی ہے۔ حقیقت میں ایسے لوگ جو ہیں جہنم کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے مستحق ہیں۔ تو بخل کی مذمت قرآن پاک کی روشنی میں ہوئی۔ بخل کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ بخل کرتا ہے، بخیل شخص جو ہوتا ہے، اس کا نقصان اسی ہی شخص کو ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے، بخل کا نقصان بخیل ہی کو۔ یہ کیسے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَفْسِهِ۔ عزیز طلباء، آپ بھی اس آیت کریمہ کو میرے ساتھ پڑھیں۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَفْسِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی بخل کرتا ہے بے شک اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ یعنی بخیل شخص کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہا ہوتا، بخیل شخص در حقیقت میں وہ اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے بخل کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کیا فرمایا کہ بخیل شخص اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، قیامت میں بخیل سے برتاؤ۔ قیامت والے دن بخیل شخص کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے گا؟ جس مال میں بخل کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ ہمارے سبق کا عنوان بخل۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا بخل سے مراد۔ بخل سے مراد تو آپ کا کوسچن یہ بنتا ہے، جو سب سے پہلی ہیڈنگ میں نے دی ہوئی ہے وہ یہ ہے، بخل کا مطلب واضح کریں۔ بخل کا مطلب واضح کریں۔ دوسری ہیڈنگ ہے ہمارے پاس بخل کی مذمت۔ تو بخل کی مذمت کے اندر اس ہیڈنگ کے اندر سوال کیا بنے گا؟ اس ہیڈنگ کے اندر ہمارے سوال
یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بخل کی مذمت کیسے فرمائی، یا قرآن مجید کی روح سے بخل کی مذمت کو واضح کریں۔ اس کے بعد تیسری ہیڈنگ ہے ہمارے پاس بخل کی مذمت قرآن مجید کی روشنی میں۔ تو قرآن مجید کی روشنی میں بخل سے مراد کیا ہے، یا قرآن مجید کی روشنی میں بخل کی مذمت کو بیان کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ ہے بخل کا نقصان بخیل ہی کو، بخل کا نقصان بخیل ہی کو۔ تو سوال یہ بنے گا کہ بخل کا نقصان کس شخص کو ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے، ہیڈنگ ہے قیامت میں بخیل سے برتاؤ۔ تو اس کا سوال اس ہیڈنگ کے ضمن میں سوال یہ بنے گا قیامت کے دن بخیلوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کا عنوان تھا بخل۔ اب آتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ تو سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ سبق کے خلاصے کے طور پہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا بخل، بخل سے مراد۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس بخل کی مذمت، سبق کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ تیسرا بخل کی مذمت قرآن پاک کی روشنی میں۔ چوتھے نمبر پہ بخل کا نقصان بخیل ہی کو۔ پانچویں نمبر پہ قیامت میں بخیل سے برتاؤ۔ 5 ہیڈنگ بن گئی، اور دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں 5 کوسچن آپ کے حل ہو گئے۔ اب آتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ ہوم ورک یہ ہے بیٹا، آپ نے پراپر اچھے طریقے سے نیٹ شیٹ کے اوپر آپ نے یہ 5 سوال آپ نے لکھنے ہیں، خوبصورت کر کے لکھنے ہیں، اور یہ جیسے میں نے حاشیہ لگایا ہوا ہے اسی طرح آپ نے بھی حاشیہ لگانا ہے، اور اسی طرح خوبصورت کر کے ہیڈنگ دے کے آپ نے ان 5 سوالات کو آپ نے اچھے سے لکھنا ہے، اور اوپر آپ نے آج کی ڈیٹ، دن اور یوم، تاریخ آپ نے پراپر ڈالنی ہے، اور اچھے سے خوبصورت کر کے یہ کام لکھنا ہے، اور آپ نے یہ اسکول میں سبمٹ کروانا ہے، جمع کروانا ہے۔ اسی کی بیس کے اوپر آپ کا رزلٹ بنے گا۔ والسلام، جزاک اللہ احسن الجزا۔